اب بڑھتے ہیں ہم اپنے علامہ صاحب کی طرف سے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ سود کے حوالے سے اللہ خالق کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جی بسم اللہ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام جملہ سامعین حضرات برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر نور رمضان ٹرانسمیشن میں ہم سب حاضر ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آج ہم اختصار وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سنیں گے کہ سود کی مذمت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم کامل مومن ہو تو سود کا بچا ہوا مال تم چھوڑ دو۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ابھی سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جن اصحاب نے کسی سے لینے دینے میں سود کے معاملات کیے ہوئے تھے سود کے ساتھ، کہ کسی سے کچھ سود کا مال لینا تھا یا کسی کو کچھ دینا تھا، یعنی لین دین کیا ہوا تھا، اب جب حرمت سود نازل ہوئی، اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا کہ سود حرام ہے۔ حرمت سود نازل ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو جو تم حرمت سے پہلے جو سودا بازی ہو چکی تھی اس میں تمہارا جو سود باقی مانتا ہے، باقی جو آپ نے لینا ہے لوگوں کو دینا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، لیکن آگے فرمایا فإن لم تفعلوا، اگر یہ تم نے نہ کیا، یعنی حرمت سود سے پہلے جو تم نے کسی سے لینا تھا، قرض دیا ہوا تھا سود پر اور وہ لینا تھا، اگر تم اس کو نہ چھوڑ دو تو فرمایا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اس بات کی یقین کر لو کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ یعنی حرمت کے احکام نازل ہو جانے کے بعد بھی اگر تم اپنی بات پہ قائم رہتے ہو، لوگوں سے لیتے ہو مال جو آپ نے کیا ہوا ہے معاہدہ، تو پھر آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اعلان جنگ ہے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس اعلان جنگ، اور میں یہاں ایک بات اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ حضرت سود کی مذمت اور سود کی لعنت اور وبال ہونے پر اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ چیز لے کر یا دے کر اللہ وحدہ لا شریک سے جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا عالم میں اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتوں پر اعلان جنگ کا یہ اظہار کیا گیا، ایک سود کے لینے دینے پر کہ تم حرمت سود کے علم رکھتے ہوئے پھر بھی اگر سود کا لینا دینا ہے تو پھر اعلان جنگ کے لیے تیار ہو، یقین کرو۔ اور دوسرا من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی تو اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کے کاروبار، سود خوری میں کتنا بڑا وبال ہے، کتنی بڑی ذلت ہے اور کتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک خود اعلان جنگ کر دے۔ اور میرے خیال میں، بلکہ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب جنگ کا اعلان کریں اس کا کائنات میں کچھ بچتا نہیں، دنیا میں تباہ آخرت بھی، دونوں جہان میں کچھ نہیں بچتا۔ اور اسی پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، فرمایا خرید و فروخت تمہارے لیے حلال ہے، اللہ نے حلال فرما دیا ہے، لیکن ربا کو حرام کیا۔ اب ربا ہے کیا، سود کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے، دونوں طرف سے مال ہو اور ہم جنس، یعنی دونوں کی جنس ایک، لینے دینے میں باہمی ہم جنس اموال کا جب لینا دینا ہے تو اس میں کمی پیشی، کم لو یا کم دو، ہم جنس اموال میں شرط یہ کہ دونوں طرف سے مال ہو اور دونوں طرف سے جنس ایک ہو، ہم جنس اشیاء میں کمی بیشی کے ساتھ لینا دینا، یہ سود اور ربا کہلاتا ہے، اور اس بات کو اللہ وحدہ لا شریک نے حرام فرما دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مشکات المصابیح میں حدیث مبارکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت بلال حبشی ایک مرتبہ عمدہ کھجوریں لے کر تحفۃً پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بلال کیا آپ کے علاقے میں تمام کھجوریں اس طرح کی؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا پھر یہ عمدہ کھجوریں کہاں سے آ گئی؟ آپ نے عرض کی حضور میرے پاس ردی کھجوریں تھی 2 سا اور وہ دے کر میں نے عمدہ کھجوریں 1 سا لی ہیں. اور آپ مطلب 2 سا پیمانہ سا ایک پیمانہ ہے. 2 سا دے کر 1 سا عمدہ کھجوریں میں نے لی ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال بچو یہ تو سود ہے. اب حضور کیا بنے گا؟ فرمایا جاؤ یہ واپس کرو اور 2 سا اپنی ردی کھجوریں جو ہیں پرانی کھجوریں وہ واپس لو اور انہیں لے کر بازار میں جاؤ بیچو. جتنے میں وہ بکتی ہیں ان پیسوں سے ان درہم و دنانیر سے پھر جا کر عمدہ کھجوریں خریدو جتنی بھی آئیں اور وہ لے کر آؤ. اس طرح تم سود سے بچ جاؤ گے. اب ادھر کیا ہے؟ ایک طرف بھی کھجور ہے دوسری طرف بھی کھجور ہے. عمدہ اور ردی ہونے کا احتمال کو نبی علیہ السلام نے ختم کیا سود کے معاملے میں زمرے میں کہ عمدہ اور ردی ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا چونکہ جنس ایک ہے اس میں کمی بیشی سود بنے گا اور یہ حرام بلال سے بچو. اور پھر بچنے کا طریقہ بھی خدا علیہ السلام نے غلاموں کو ارشاد فرما دیا. اب آخری حدیث مبارکہ یہ بھی مشکات المصابیح اور دیگر کتب حدیث کے ذریعے حدیث مبارکہ موجود ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 60 اور کچھ حصے گناہ ہیں. سود خوری پر جتنا گناہ ہے فرمایا کہ 60 اور کچھ حصے درجے بنتے ہیں اس کے گناہ کے. چھوٹا گناہ بڑا گناہ پھر بڑا اس طرح. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے ادنا اور سب سے چھوٹا گناہ فرمایا این کہ ہر رجل امہ کہ ایک آدمی اپنی ماں سے خود رات گزارے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سود کا وبال سود کی لعنت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اشرف المخلوقات انسان پر بندہ مومن سود خوری کے میں مبتلا ہو کر اپنی ماں کو ہم اس طرح ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. اللہ وحدہ شریف سود کے وبال سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا بھائی خرید و فروخت تمہارے لیے حلال ہے لیکن سود تمہارے لیے اللہ نے حرام فرما دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا فرمایا ایمان والو اگر سود کی حرمت سے پہلے اگر تم نے سودا لینا دینا کیا بھی ہے سود پر تو فرمایا جو باقی ماندہ سود ہے اس کو چھوڑ دو اگر مومن ہو. اگر نہیں چھوڑتے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو سود کے وبال سے محفوظ فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سامعین و ناظرین آپ نے سنا کہ علامہ صاحب نے سود کی مذمت میں اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں سے بھی دلائل پیش کیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ بات ثابت کی کہ سود حرام ہے. اللہ خالق کائنات ہم سب کو سود کے وبال سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ٹرانسمیشن یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.